حضرت السلام علیکم۔ حضرت میں محمد حنیف فرید کوٹ سے بات کر رہا ہوں حضرت، اور حضرت ایک مسئلہ مسائل تھا جو کہ ہمارے یہاں فرید کوٹ میں مسجد ہے، تو مسجد میں یہ جو اس ٹائم میں 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہاں پہ پروگرام جسے مسجد میں ہی لوگ کر رہے ہیں کھانے پینے کا، 3 یا 2 یا 3 جو بھی ہیں، مطلب بریانی کے پتیلے بنا کے اور اوپر چھت پہ ٹھلوا کے کھلا رہے ہیں۔ تو حضرت اگر اس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں حضرت، کیونکہ یہاں پہ آپس میں ہی بہت زیادہ خرافاتیں پیدا ہو رہی ہیں، جس وجہ سے مطلب لڑائی جھگڑے کا بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے ان لوگوں کا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں میں آپس میں نہ ہو، تو آپ کسی وجہ سے مطلب کسی طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکالیں حضرت، تاکہ یہ سب لوگ آپس میں مل جل کے رہیں۔ حضرت اس میں ایک اور مسئلہ ہے، جیسے کہ یہاں کے جو لوکل بندے رہنے والے ہیں یہیں سے فرید کوٹ سے ہی، ان کو بھی میں نے بولا تھا بھی یہاں پہ یہ ایسا کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بول رہے تھے کہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھی اپنے یہاں بریلوی شریف سے اس کا ہمیں فتویٰ لے آ کے دیں، تو ہم اس پروگرام کو پھر اس طریقے سے نہیں کیا کریں گے، جیسے کہ وہاں سے فتویٰ آئے گا جس طریقے سے، ہم پھر اسی حساب سے مطلب پروگرام کیا کریں گے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسمہ تعالی الجواب بعون الملک الوہاب۔ اللہم ہدایت الحق والصواب۔ غیر معتکف کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر کھانے کی حاجت پیش آ جائے تو کھانے والے کو چاہیے کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، اور مقصد صرف کھانا نہ ہو بلکہ رضائے الہی ہو، کچھ دیر ذکر کر لے پھر کھائے پیے۔ نیز معتکف کو بھی کھانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ فتاوی عالمگیری میں ہے وَيَكْرَهُ النَّوْمَ وَالْأَكْلُ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْاعْتِكَافَ فَيَدْخُلُ فِيهِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ مَا نَوَى أو يصلي ثم يفعل ما شاء كذا في السراجية۔ الفتاوی الہندیہ جلد 5 صفحہ نمبر 321۔ فتاوی شامی میں ہے قولہ وأكل ونوم إلى آخره وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء۔ رد المختار جلد 3 صفحہ نمبر 506۔ ترجمہ: اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ عز و جل کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ لیکن اگر معتکفین یا مسافر لوگوں کے علاوہ عام لوگوں کے لیے کسی بھی عنوان سے کوئی دعوت کرنی ہو تو اس دعوت کا انعقاد مسجد کی حدود سے باہر کسی جگہ کرنا چاہیے۔ مساجد میں بلا ضرورت کھانے کی دعوتوں کا انعقاد کرنا درست نہیں ہے۔ نیز یہ بات بھی مشاہدہ میں کثرت سے آتی رہتی ہے کہ مسجد میں دعوت کے انعقاد سے مسجد کے دیگر آداب کی بھی بہت زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے، اور دعوتوں کے دوران لوگ شور و غوغا، ہنسی مذاق اور لا یعنی گفتگو کر کے مسجد کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں دلائل و براہین نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسجدیں سونے کھانے پینے کو نہیں بنی، تو غیر معتکف کو ان میں ان افعال کی اجازت نہیں، اور بلا شبہ اگر ان افعال کا دروازہ کھولا جائے تو زمانہ فاسد ہے اور قلوب ادب و ہیبت سے عاری، مسجدیں چوپال ہو جائیں گی اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَى مَحْظُورٍ مَحْظُورٍ۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 8 صفحہ نمبر 93، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ لہذا صورت مسئولہ میں مسجد یا اس کی چھت پر اس طرح کھانے پینے کا انتظام کرنا جائز نہیں۔
بلکہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ اعلی حضرت قدس سرہ فرماتے ہیں، اور یہ کراہت تحریم ہے۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 8 صفحہ نمبر 92، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی منصری، خادم التدریس والافتاء، جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم، نورانی مرکز کاکا ٹولہ، پرانا شہر، بریلی شریف، بتاریخ 20 ربیع الثانی سن 1446 ہجری، بروز جمعہ۔